تو اللہ تعالیٰ کے راز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا بڑا ضروری ہے. جہاں ابتلا ہے وہاں جلوہ ہے. اگر یقین ہو تو، یقین نہ ہو تو بس پھر اس سے بڑی کوئی سزا کی بات نہیں. وہ غریب جس کا ایمان کمزور ہو بیچارہ بڑے دکھ میں ہے، دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس کے ایمان نہیں رہ سکتا. جس کے ایمان کمزور ہو اور غریب ہو اس کا ایمان تو ختم ہو گیا. اس لیے ایمان قوی ہو تو غریبی جو ہے یہ اللہ کے قریبی ہے، اور اگر ایمان کمزور ہو تو غریبی جو ہے عذاب، پھر یہ کافر ہو جاتا ہے انسان. اس لیے اپنے آپ کو ایمان کو قوی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور یقین کرو بعض اوقات ابتلا جو ہے تمہیں لازوال راستے کی طرف لے جاتی جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. اس لیے ایمان کو قائم رکھو، کسی زندگی میں وہ دروازہ نکل آتا ہے. تو جتنے لوگ آج تک تاریخ انسان میں آئے ہیں اللہ کی راہ میں جن نے مستقل مزاجی سے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اور انہوں نے استقامت اختیار کی ہے، ان کو آج بھی آج تک ان کا نام روشن ہے. انہیں وہ دروازہ عطا ہو گیا جس دروازے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشنی ملی ان کو اور زندگی لازوال مل گئی. آج تک میں نے یہ لاہور میں دادا صاحب آپ دیکھو مزار ہے، عرفان بھی کسی کو پتہ نہیں کیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے. یہ کچھ نہ کچھ ہے، یہ بڑا کچھ ہے. یعنی قبر ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے اور بڑا ہی کچھ ہے. مزار ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے لیکن کچھ ہے. خالی مزار تو بادشاہ کا وہاں پر ہے، اکبر اعظم کا، جہانگیر اعظم کا، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بڑا کچھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نہ کچھ کے اندر بہت کچھ ہے. تو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات کیا ہے، یہ راز کیا ہے، کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جہانگیر کا مقبرہ لاہور کے اندر ہے اور میاں میر صاحب کا مقبرہ لاہور کے اندر ہے. فرق بڑا ہے دونوں کے اندر. قصہ کیا ہے؟ وہاں مطلب مینا کاری زیادہ ہے جہانگیر کے مقبرے میں، یہاں کچھ اور مقام ہے لیکن زیادہ کچھ فرق ہے. فرق کیا ہے یہ آپ ٹرائی کرو. اس قصے کو دریافت کر لو گے تو پھر آپ کی بات سمجھ آئے گی کہ قصہ ہے کیا. اللہ تعالیٰ کے تقرر سے یہ بات ملتی ہے، اور نہ سمجھ آئے تب بھی بات چل رہی ہے. آپ سے بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ سمجھ آئے تب بھی چل رہا ہے. اس لیے اگر آپ کو یقین کی راہ نہ سمجھ آئے تب بھی نکل جاؤ یقین میں. تو بات کہ کمزوری کی بات ہے تب بھی نکل جاؤ. یقین کا معنی ہے کہ کھڑا کر کے دل جو ہے نا حوصلہ کر کے تکلیف کو گلے کے بغیر گزار دو. میں راز میں یہ بتا رہا ہوں، تکلیف آئی بہت سخت، تیرے گلے سے تکلیف دور نہیں ہونی، راز یہ ہے. تیرے علاج سے بھی دور نہیں ہونی، راز یہ ہے. تکلیف کو میلہ بنا دے، گلا کرنا چھوڑ دو. تو اس کی مرضی ہے یہی تو چلو یہی صحیح، اور تو یہ چاہتا ہے تو یہی صحیح، ٹھیک ہے. ایک آدمی کے پاس جائے لوگ درویش کے پاس، سرکار دریا میں سیلاب آ رہا ہے، دریا میں دعا کر، سیلاب آ رہا ہے، شہر تباہ نہ ہو جائے. کہتا اچھا دعا کرتا ہوں. دریا کنارے گیا، اس نے کہا کوئی بیلچہ دو، بیلچہ لگے وہ کنارے کو اور کاٹنے لگ گیا. کہتے تیری مرضی سیلاب ہے، میری مرضی بھی سیلاب ہی ہے. پھر وہ دریا چلا گیا واپس. تو ایسے سے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ اس کی رضا پر کھڑے ہو کر اور دعا کا سبب برا کرا دیا. ایک اور سے بزرگ دلی میں، وہ ہمیشہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھتے تھے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مطلب نسوانی کے لباس میں رہتے. انہیں مائی صاحب کہتے تھے وہ مردی سیلی بنے ہوئے، اور لوگ ان کے بعد کیا کہ یہ جی آپ دعا کرو، بارش نہیں ہو رہی، مدت ہوگی. اس کے میرے ساتھ لڑائی ہے، اللہ کی جھگڑا ہے، یہ تو بات مانتا نہیں آج کل. نہیں پھر بھی آپ دعا کرو. نہیں اس کے ساتھ میرا آج کا بول چکا. اگر اعتبار نہیں تو دیکھ لو، ہم دوپٹہ دھو کے دودھ میں خشک کرتے ہیں، اسے خشک نہیں ہوتے نا. وہ دوپٹہ دھو کے دودھ میں رکھا، بارش ہوگی. تو میں کہتا ہوں اس کا میری لڑائی ہے، اس نے میرا کام نہیں کرنا کوئی بھی. ایسے ایسے لوگ جو ہے نا یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. لوگ دنیا یقین والوں کے سارے چراغ ہیں اور بے یقینوں کا جھگڑا ہے. شیعہ بھی بے یقین ہے، سنی بھی بے یقین ہے.
اور یقین والے وہی تھے جو یقین والے تھے. 6 لاکھ میں 72 تن تسلیم و رضا والے، وہ ہم ہی لا صاحب والے ہیں، ہم ہی اللہ پتہ والے، وہ جو تھے وہ اور تھے. اور یہ جو ہے نا آپ بے یقینی کی جگہ ہے. یقین پیدا ہو جائے تو ہر شے آپ کے سامنے کھلی ہوئی موجود ہے. سارا ماضی جو ہے یقین کا ماضی آپ کا ماضی ہے. جیسے گلوریس اسلام، جب گلوریس پاس کہتے ہیں یقین کی کہانی ہے. اور جہاں پر بدلے میں ڈپریشن والا اسلام ہے وہ بے یقینی والا اسلام ہے کہ جی پہلے سال ہی جنگ ہوگی. آپ نظر لگا دیں اسلام میں دوسرے سال خلیفہ پہلا نمبر کیا ہو گیا، چوتھا خلیفہ کیا ہو گیا، تیسرے خلیفہ کیا ہو گیا، کربلا کتنے سال کے بعد ہوگی، اس کے بعد اب بنو میاں کیا ہو گیا، اس کے بعد وہ خلافت دوسری کیا ہوگی، یہ سارا سلسلہ کیا ہو گیا، اور پھر پاکستان میں اسلام کیا ہو گیا. کیا چرچے پڑا. یقین کی کیا بات ہے کہ مٹتے مٹتے بھی اور روشن ہوتا جا رہا ہے اسلام. یہ مٹتا نہیں ہے، اس کی کوئی حفاظت کی جا رہی ہے، حفاظت کی جا رہی ہے، چلتے چلتے یہ ہے. اور آج تمہارے پاس آیا ہے، تم میں سے سرخرو کرو، اپنے لوگوں سے کرو. مطلب اپنا ایمان اور اپنا ہی شک. افسوس کی بات، ایمان اپنا، کیا تم نے مانا ہے اپنے ایمان کو؟ مانا ہے. شک کیا ہے؟ اپنے ایمان پر شک. اور چھوٹی چھوٹی ذاتیں ہیں اس پر بھروسہ بڑا، ہم شیخ ہیں، ہم برہمن ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، راجپوت بھی ہیں. وہ پتہ نہیں آپ ہیں کہ نہیں ہیں. راجپوت ہونے پر بڑا فخر ہے اور اسلام ہونے پر ندامت ہے. تم ہی ایمان میں کمزور ہو. بھئی ایمان نہیں کہتے ہم نا، ایمان میں کمزوری ہے. اپنے ایمان میں اپنی قوت پیدا کرو، اپنے اللہ پر آپ بھروسہ اور اپنے ایمان کے اندر اور مومن ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان کو لے آئے ہو، اب ایمان لاؤ. یعنی کہ اپنے ایمان پر اور ایمان. جب داخل ہو گیا تو پوری طرح داخل ہو جاؤ، یا پوری طرح باہر نکل جاؤ. باہر نکلنا تم افورڈ نہیں کر سکتے تو داخل ہونے کی ضرورت پیدا کرو. داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گلہ نکال دو. میں نے پہلے کہا تھا گلہ نکال دو، شکوہ نکال دو، شکایت نکال دو، اپنا پروگرام نکال دو، اور اوپر تبصرہ نکال دو، یا اپنے نصیب کا مقابلہ نکال دو کسی کے ساتھ. وہ تھوڑے آرام میں ہے، ہم بڑی تکلیف میں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، قد ہمارا برابر ہے، حد بڑی مختلف ہے. یہ کیا بات ہے؟ قد برابر رہتا ہے، حد مختلف رہتی ہے، یہ اس کی مرضی ہے. کہتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ اس کا رنگ اور ہے، ہمارا رنگ اور ہے. یہ رنگ کا فرق رہتا ہے، نصیب کا فرق رہتا ہے. اس کو اس کا نصیب ہے، اس کو اس کا نصیب ہے. یہ پہاڑ اور گلہری کے جھگڑا ہے نا، یہ اقبال نے فیصلہ کیا تھا کہ پہاڑ نے گلہری سے کہا کیا تو چھوٹا سا بندے بھی جانور ہے، ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، نکل جا، ہٹ جا میرے راستے سے. پہاڑ ہوں کیا سمجھتا ہے؟ تو گلہری نے کہا پہاڑ صاحب تو پہاڑ تو ہے، اور تو ایک قدم چل نہیں سکتا، میں یہ بھاگا دوڑا جا رہا ہوں، تو کیا شاید ہے سب میں. تو پہاڑ بڑا ضرور ہے لیکن اندر بے حرکت ہے. گلہری چھوٹا حرکت کرے گا. ہر چیز اپنے مقام پر بہتر ہے. جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. آپ اپنے آپ کو اپنے حالات کے آئینے میں غور سے دیکھو، تمہارے جیسا کوئی اور نہیں ہے. صرف یہ اعتبار اپنے آپ پہ بھروسہ کرنے کی بات ہے. کہتے جب میں تیری طرح نہیں ہوں تو بھی تو میری طرح نہیں ہے نا. میں تیری طرح بڑا نہیں ہوں، تو میری طرح چھوٹا بھی تو نہیں ہے نا. تو میں کچھ شرمندہ ہوں، تو بھی شرمندہ ہو، اس کو چھوٹا نہیں ہے میرے طرح. تو بات اتنی ساری ہے کہ غریب آدمی اپنی غریبی بھی کچھ شرمندہ ہے، امیر اپنی جگہ بھی شرمندہ ہوگا. اسے پتہ نہیں ہے کہ غریبی میں کیا مزے ہوتے ہیں، کتنے جلوے ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ الگ کہانی ہے. مقابلہ شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، پروگرام نہیں بنانا. مقابلہ نصیب کا نہیں کرنا. دوسروں کے نصیب کو ان کے ہاں چھوڑو، اپنا نصیب آپ لو. اپنے ایمان پر مکمل بھروسہ کرو، پھر آپ دیکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسی جگہ پر جہاں آپ بحث کر رہے تھے وہیں جلوہ تھا. جلوہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں عام طور پر بحث ہوتے. تو جلوہ لینے والے امام مالک مقام جلوہ لے گئے، شیعہ سنی دونوں جھگڑا کرتے جا رہے ہیں، اور وہ جلوے سرخرو ہو گئے. اور آپ کیا کر رہے ہو؟ جھگڑا کر رہے ہو. تو تمہارے جھگڑے مطلب میں ختم نہیں ہوئے اور ان کے جلوے جاری ہیں. تو تم دیکھو کیا قصہ کیا ہے، قصہ اور ہے. غور کرو.